اسلامی اقدار کا شاعر عزیز بلگامی بقلم غلام ربانی فدا مدیر اعلیٰ جہان نعت ہیرور، جن کو تم شعر و سخن کی کہکشاں کہتے رہے، اصل میں کرتاس پر تھے خامہ فرسائی کے داغ۔ مذکورہ بالا شعر عزیز بلگامی کا ہے، مگر عزیز بلگامی کے خیال سے میں متفق نہیں ہوں، کیونکہ داغ تو ان کے لیے ہو سکتے ہیں، مگر ان کا لکھا ہوا ہر لفظ مجھ کو روشن اجالوں سے عبارت نظر آتا ہے۔ عزیز بلگامی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، مشاعرے، اخبارات و رسائل سے لے کر انٹرنیٹ تک ان کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ عزیز بلگامی کے یہاں اسلامی اقدار کی پاسداری مقصد اولی ہے۔ گو کہ عزیز بلگامی نے خال خال عاشقانہ شاعری بھی کی ہے۔ اس کی خصوصیت اول تو یہ ہے کہ شاعر کا احساس جمال نہایت تیز اور شدید ہے۔ انگریزی رومانی شاعر کیٹس نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ ایک ادنا مخفی اور ہلکا سا بھی احساس جمال میرے جسم کی رگ رگ میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ عزیز بلگامی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، مگر اس ہیجان میں سنبھلی ہوئی کیفیت نظر آتی ہے اور اس کے اظہار میں رکھ رکھاؤ موجود ہے۔ قد و گیسو کی قیامت خیزیوں، لب و رخسار کی ہلاوت اور چشم و ابرو کی فتنہ انگیزیوں کا ذکر اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس میں عامیانہ پن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے عشقیہ اشعار میں مریضانہ کیفیت بھی نہیں ہے۔ ہمارے اکثر شعراء غزلوں میں اس امر کا اعادہ کرتے رہتے ہیں کہ عاشق مجبور محض ناکام اور غم عالم میں محصور ہوتا ہے۔ محبوب کو ستم پیشہ، کجرو، بد دماغ اور تغافل شیعار کہا جاتا ہے، لیکن عزیز کے کلام میں عاشق کی دوری و مہجوری اس کی حیات کا تقاضا ہے، محبوب کی ستم نوازشوں کا نتیجہ نہیں۔ اس عالم جدائی میں عزیز محبوب کی تغافل شیعار طبیعت کا رونا نہیں روتے، بلکہ جذب و کیف، سرور و انبساط میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس طرح قاری کی طبیعت پر بجائے افسردگی کے شگفتگی طاری ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ ان شعروں میں عاشق کا رول ایک نہایت غیرت مند اور خوددار انسان کا کردار ہے۔ وہ در محبوب پر ناسیہ فرسائی نہیں کرتا اور محبوب ستم شعار ہوتے ہوئے بھی باوقار ہے، بے وفا اور ہرجائی نہیں۔ ان کی تمام تر عشقیہ شاعری میں ضمناً بھی کہیں کسی رقیب کا ذکر نہیں ملتا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے یہ ایک اسلامی اقدار کے پاسدار شاعر کی عشقیہ شاعری ہے۔ اس سلسلے میں آخری نکتہ یہ ہے کہ ان کے اس نوع کے شعروں پر مشتمل غزلوں کا محبوب ایک تصوراتی یا مثالی محبوب ہے، جس کے حسن و جمال کو آب و رنگ عشق نے بخشا ہے۔ اس کی تائید عزیز کے اس شعر سے ہوتی ہے: میرے اشعار میں کچھ زخم مہکتے ہیں عزیز، میرے اشعار میں کچھ زخم مہکتے ہیں عزیز، یہ سبب ہے کہ میرے فن پہ بہار آئی ہے۔ معدود چند عشقیہ اشعار کے اس تذکرے کے بعد عزیز کی ان غزلیات کی طرف توجہ کرتے ہیں جو اصلاً ان کی فکر و نظر کا محور رہی ہیں، جن کو خالص سماجی و سیاسی صورتحال سے سروکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز جیسے طبعاً حساس شاعر اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ عزیز کے ان اشعار میں جن کا تعلق اخلاقی و سماجی اقدار کی پامالی سے یا سیاسی ذبح حالی سے ہے، لہجے کی تندی، احتجاج، چیخ پکار، گھن گرج یا نعرہ بازی یا سوقیانہ بلند آہنگی نہیں ہے۔
بلکہ ان کے جرات اظہار کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سلگنے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ان اشعار میں اپنے موقف یا رد و عمل کا اظہار شاعر نے سلیقہ مندی سے کیا ہے۔ جس طرح ایک نہایت ہلکا سا رنگ کسی تصویر میں چمک پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح چند علامات کے استعمال سے شاعر نے معنی آفرینی کا کام کیا ہے، اور چند اشارے صورتحال کی افراتفری، زمانے کی پیچ و خم اور وقت کے نشیب و فراز کی تصویر واضح طور پر نمایاں کر دیتے ہیں۔ یہ علامات ہیں باغبان، گلشن، آشیاں، صیاد، گلیتر، شمع، محفل، قفس وغیرہ۔ مادر وطن کی ترقی اور اس کی مادی، تہذیبی و معاشی خوشحالی کے فروغ میں ہندوستان کی مختلف قوموں اور نسلوں کی جو قربانیاں شامل ہیں، ان میں مسلمانوں کی قربانیوں کو جس طرح یکسر انداز کیا جاتا رہا ہے، اس حقیقت کے اظہار میں شاعر کا لہجہ کرب انگیز بن جاتا ہے اور ان کا تیور طنزیہ چاشنی سے بھرپور نظر آتا ہے۔ کیوں کر مزاج صبح کو سب کے بدل گئے، کیوں کر مزاج صبح کو سب کے بدل گئے، اتوار محسنوں کے تو کل رات ٹھیک تھے۔ معاشرے میں موجود نفاق اور افتراق کے درمیان فرد کی بے بسی، انحطاط پذیر سوسائٹی کی ابتری و بدحالی اور آئے دن برپا ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی ہلاکت خیزی کا عکس اس شعر میں دیکھیے۔ ایک حسینہ ہے تشدد جسے کہتے ہیں عزیز، ایک حسینہ ہے تشدد جسے کہتے ہیں عزیز، گرم رکھتی ہے بہت اہل وطن کا پہلو۔ جہاں طاقت کی برتری و بالادستی کی اساس محض کسی دوسرے کی کمزوری و خستہ حالی پر استوار ہو، اخلاقی اقدار کے زوال کے ایسے ایک نمونے کا عکس اس شعر میں ملاحظہ ہو۔ قوم زندہ ہے یہ کہتے نہیں تھکتے تم لوگ، قوم زندہ ہے یہ کہتے نہیں تھکتے تم لوگ، کیوں یہ تصویر بنی پھرتی ہے مجبوری کی۔ اسی زوال پذیر معاشرے کی پیداوار ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو ذمہ دارانہ مناصب پر فائز رہتے ہوئے بھی ریاکاری اور منافقت کا پیکر بن جاتے ہیں۔ متولیوں کو کس کی نظر لگ گئی عزیز، متولیوں کو کس کی نظر لگ گئی عزیز، اب تک تو مسجدوں کے حسابات ٹھیک تھے۔ اشتراکیت کی الغار نے دنیا کے سیاسی استحکام اور معاشی نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج یہی اشتراکیت پارا پارا ہے۔ اس کے برعکس المیہ یہ ہے کہ خالص روحانی نظام بھی ملک، معاشرے اور افراد کی ترقی کا ضامن نہیں بن سکا ہے۔ ایک الہی نظام کو یکسر نظر انداز کر کے شخصیت کی نشوونما ہو سکتی ہے، نہ معاشرے کی۔ انسان کے متنوع مسائل کا واحد حل صرف اسلامی نظام میں ہے جو مادہ اور روح دونوں کے امتزاج میں توازن و اعتدال کو ترجیح دیتا ہے، اور نمونہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس خیال کے اظہار کے لیے درج ذیل شعر غیر معمولی بصیرت اور دروں بینی کا نظریہ بن گیا ہے۔ اپنے خاموش سمندر میں بھنور پیدا کر، اپنے خاموش سمندر میں بھنور پیدا کر، سیپیاں خالی نہ رہ جائیں گوہر پیدا کر۔ کائنات کے ذرے ذرے میں چونکہ عشق سرایت کیے ہوئے ہے، چنانچہ انسانی نفوس کی اکملیت کا انحصار اسی فطری عشق میں مضمر ہے۔ یہ عشق روحانی کی صورت میں متجلی رہتا ہے، لیکن درمیان میں جب ہوس کی منزل آ جاتی ہے جو حسن کا ایک تجسیمی تصور ہے، تو یہی مقام ہوتا ہے جہاں عاشق کی نظر صرف قد و گیسو اور لب و رخسار تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر یہی ہوس جل کر عشق روحانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ تلاش کوچ ہے جانا کی چھوڑ دی میں نے، دماغ و دل میں چمکنے لگی ہے حق کی کرن، ذہن تھا
सोच में जज्बात हों पैदा कैसे, जहन था सोच में जज्बात हों पैदा कैसे, दफअतन आई सदा दिल में उतर पैदा कर। अभी चश्मे करम की आरज़ू है सैर चश्मों को, अभी चश्मे करम की आरज़ू है सैर चश्मों को, हो मुमकिन तो हवस के दाग धो लो क्या तमाशा है। तमाम अशार में मजहबी अक़ीदे की सख्ती है, सूफियाना मुस्तलाहात की फरावानी। ये अशार एक इस्लामी मुबल्लिग की सादगी, इंसान दोस्ती और हकीकत शनासी के परतव हैं। गज़लों में बदी व बयान का तसन्नो है, न मलम्मा कारी, नमूद व नुमाइश और अल्फाज व तराकीब के तमतराक से दूर दूर का वास्ता नहीं। एक कल्बे बेरिया की तरह ये अशार भी सादा सलीस अल्फाज मगर लतीफ़ एहसासात से ममलू हैं। तलमियात का इस्तेमाल कम से कम है, मुफर्रस मुअर्रिब अल्फाज के इस्तेमाल से हत्तुल अमकान गुरेज किया गया है। मुश्किल और पेचीदा तराकीब की तरकीब साजी से शायर की क़ुव्वत ईजाद और ज़हनी इख्तरा का पता चलता है, मगर इनके इस्तेमाल के कसरत से शेर की लताफत मजरू होती है। इस हकीकत से अजीज़ साहब खूब वाकिफ़ हैं। तरकीब साजी कलाम अजीज़ में एक वसीला है तरसील व अबलाग का, कलाम में गुल बूटे बनाने का नहीं। इसीलिए कलाम में सहल मुमतना के अशार बीश अज़ बीश हैं और ये शायर की फ़नकाराना हुनरमंदियों पर दाल हैं। इसी तरह तशबीहात और इस्तारात से भी कलाम को नहीं सजाया गया है, ज़ियादा से ज़ियादा सिनत तज़ाद से काम लिया गया है। तमाम अशार में आराइश इजहार के लिए कोई शऊरी कोशिश नज़र नहीं आती। इन तमाम गज़लों के मुतालिए के बाद ये बात पूरे एतमाद से कही जा सकती है कि ये शायरी खुश्क है न महज काफिया पैमाई। इसकी वजह साफ है, अजीज़ पर विज्द और सरखोशी का आलम तारी रहता है। पायानकार किसी इस्लामी शायर का कलाम सपाट और बेरंग नहीं होता। इन गज़लों में जमालियाती एहसास की शिद्दत के साथ असरी हिस्सियत भी बदरजाए अतम मौजूद है। ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ये गज़लिया शायरी है या लताफ़त एहसास, गन्नायत और मौसीकियत का एक सीले रवां। शेरी इजहार में गैर मामूली सरमस्ती और वालहानापन है। बाज़ गज़लों में काफ़िए की तकरार और इसके फैलाव ने गज़ल की हुस्न को दोबाला कर दिया है। मजमूई तौर पर कलाम की बुनियादी खूबी ये है कि अपने एहसासात व मुशाहिदात व तजुर्बात की अदायगी में अजीज़ तगज़्ज़ुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। बाज़ अशार मुलाहिज़ा हों जहाँ जज्बा व फ़िक्र की आमिज़िश व तगज़्ज़ुल के रंग व आहंग ने चमका दिया है। ये अशार निहायत मुतरन्नम बहर में हैं। ज़मी बंजर है फिर भी बीज बोलो क्या तमाशा है, तराजू पर खिरद की दिल को तोलो क्या तमाशा है। अभी तक गेसुओं के पेचो खम की बात होती है, भिगोलो अब तो पलकों को भिगोलो क्या तमाशा है। हमने हर शर्त दुआओं की कहाँ पूरी की, फिर भी उम्मीद दुआओं की है मंजूरी की। मुआमले में तू किरदार के निखर तो सही, तू कार-ए-ज़ार के मैदान में उतर तो सही। लिपट के चूमेगी तुझसे तेरे कदम जन्नत, लिपट के चूमेगी तुझसे तेरे कदम जन्नत। ए नौजवान कभी राह हक में मर तो सही। फिक्र की आँख से ओझलता सुखन का पहलू, बस इसी वास्ते तृष्णा रहा फन का पहलू। नज़रों से है ओझल तो ताज्जुब है तुझे क्यों, इंसाफ का खूगर तो है महशर को परख मत। गज़लों के मुतालिए से अजीज़ की शायराना महारत व अज़मत में किसी कमी का एहसास पैदा नहीं होता, मगर सच्ची बात यह है कि शायर के महसूसात, मुशाहिदात व तजुर्बात की असल